8 दिन سے آ کے اپنی بیٹی سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ مجھے ملنے نہیں دے رہے. کائنڈلی میری بیٹی یہاں آئی ہوئی ہے تو اس سے ملنے دیں. میں ان جج صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے اجازت دی. بہت حوصلہ ہے جی، میں آپ کو بہت ہمت ہے، بہت ہمت ہے. جاوید بھائی لگتا ہے کہ آج رہائی ہو جائے گی؟ اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کرے. فون پر بات ہوئی؟ ابھی نہیں نہیں میرے ساتھ نہیں بات ہوئی، ابھی اس کا شوہر کیونکہ میں وغیرہ پچھلے 5-6 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں مصروف ہوں، اس لیے میں نہیں جا سکا. تو میں نے اپنے بیٹے کو، مسز کو اور اس کے خامد کو بھیجا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کیا آج فیصلہ ہوا ہے؟ صنم جاوید کی ضمانتیں تو منظور ہو گئی تھی، رہائی نہیں ہو رہی تھی. آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ صنم جاوید کی بیل اپلیکیشن جو ہے اس کے اوپر جو روبکار تھی وہ ہم نے 1 جون کو جمع کروائی تھی اور آج 5 جون ہو گئے. 3 جون تک اس کو رہا نہیں کیا گیا تھا. تو آج پتہ چلا ہے کہ پاکستان ابھی 1400 سال پیچھے والی طرح بیل کی جو درخواستیں ہیں یا کارسپونڈنس ہے وہ اسی طرح ڈیل کرتا ہے. وہ یہاں کا جو AIG آج پیش ہوا کورٹ میں، اس نے کہا کہ جی ہاں ہم کنفرم کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بیل 1 تاریخ کو مل گئی تھی، 1 جون کو مل گئی تھی اور ہم نے سیم ڈے اس کو رجسٹری ڈاک سے بھیج دیا تھا. اچھا 4 دن تک جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، جبکہ رجسٹرڈ ڈاک بھی دوسرے دن مل جاتی ہے یا تیسرے دن مل جاتی ہے. TCS تو ڈیفینیٹلی دوسرے دن مل جاتی ہے. پچھلے 3 دن سے جو سرگودا انتظامیہ ہے وہ اس بیل کو دبا کے بیٹھی ہوئی تھی. آج جب کورٹ نے ان سے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا کہ جی یہ بیل، یہ والی جو روبکار ہے یہ آج ہمیں ملی ہے، جبکہ یہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ پچھلے 2 یا 3 دن سے اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک نیا مقدمہ جو ہے جس کا نمبر 72 ہے، جو میاں والی کا ہی ہے، موسیٰ خیل کا، اس میں اس کو گرفتاری کرنا چاہتے تھے. تو صنم آج ایک مقدمے میں خود کورٹ میں حاضر تھی سرگودا میں، اس کو پیش کیا گیا تھا. تو انہوں نے جج صاحب جو انتہائی آنیسٹ اور انتہائی دلیر جج ہیں ان کو کہا کہ جی میرے ساتھ پچھلے 13 مہینے سے یہ زیادتی ہو رہی ہے. 13 مہینے کہیں نہ بنے زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے ایک کے بعد ایک یہ مقدمے میں ناجائز گرفتار کر رہے ہیں. اور جو مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی فیس بک کی 2 جعلی پوسٹوں پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کو میں ڈس آن کر چکی ہوں کہ وہ میری نہیں ہے. میری یہ جو ویڈیو چلا رہے ہیں وہ ویڈیو مارچ کے مہینے کی زمان پارک میں ہے، جہاں پر پولیس PTI کے ورکروں پہ تشدد کر رہی تھی. اور میں نے ان سے کہا، میں اس پروٹیسٹ والی میں انٹرویو دے رہی تھی اور اس میں میں نے یہ ورڈز یوز کیے کہ یہ ایسی تیسی ان کی یہ لوگوں پہ ظلم صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی بیل بیفور ریسٹ پری اریسٹ ایکسیپٹ کر لی ہے اور جو گورنمنٹ ہے اور جو پولیس ہے اس کو 72 میں اس کی گرفتاری سے روک دیا ہے. اب تو سر الیکشن ہو چکا، ضمنی الیکشن ہو چکا، سینٹ کا الیکشن ہو چکا، تو پھر اب کیوں نہیں صنم جاوید کو باہر آنے دے رہے؟ کس کو خوف ہے؟ یہ اس خوف کا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس بندے کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتا. ظاہر ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو ہمارے جو سارے سورسز ہیں یا اطلاعات ہیں، وہ جو ایک ذہنی مریضہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیفر جو ہے وہ آپ کا اپنا جو ایمبیسڈر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، جس کا جو بگوڑا باپ ہے اس کو کچھ معلوم نہیں، جو 40 سال سے اس ملک میں پالیٹکس کر رہا ہے اور فارم 47 سے اس ملک میں مسلط ہوئی ہوئی بی بی جو ہے اس کو ڈر ہے. اگر اس کو، وہ اتنی بہادر ہے، اس نے اس کے ساتھ کشتی کرنی ہے تو اس کو الگ اس کو بلا کے اس کے ساتھ کشتی کر لے. اگر اس کو الیکشن لڑنا ہے، اگر اس کو بہت تکلیف ہے تو اپنے ہینڈلر کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ الیکشن لڑ لے جہاں سے کہتی ہے. مگر یہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں، میں اس کو بھی اس کا قصوروار نہیں سمجھتا. میں آج کل بہت بات ہو رہی ہے جنرل ضیاء خان کی. جنرل ضیاء خان اکیلا مجرم نہیں تھا، جو اس کے ساتھ مل کے اس وقت بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے وہ بھی ایکولی اس جرم میں ملوث تھے. آج پھر وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لوگ کتنا شکر ہے آج عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. میرے جیسے بندے کا عدالتوں سے ابھی اعتبار نہیں اٹھا.
ابھی میں خود اس نتیجے پہ نہیں پہنچا. سنم جاوید سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی میری 15 دن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے جی. 15 سے ملاقات نہیں ہوئی. جی اس کی والدہ کل اس سے مل کے آئی ہیں. ظاہر ہے ایک عورت کو جس کو آپ نے 47-48 ٹیمپریچر میں رکھا ہوا ہے, دونوں کو انہوں نے انتہائی گرمی کے دنوں میں 48 ٹیمپریچر میں سیل میں بند کیا ہوا ہے. اچھا. اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. اس کو جیل میں خود وہ جو روٹین میں ہم نے اس کے جو اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں, جو اس بیچاری کو وہاں سے مل سکتا ہے وہ کھاتی پی رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک بہت پینفل لائف میں ہے. لیکن کل انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ اس کی ایک روتی ہوئی تصویر اس کی اور عالیہ حمزہ کی نکالی جائے جس سے اس ذہنی مریضہ کی کوئی تسلی ہو سکے. تو عالیہ حمزہ نے مجھے بتایا, انکل میں نے اپنے پورے دانت نکال کے مسکراتے ہوئے وہ تصویر بنائی ہے. میں اس کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم نہ ٹوٹے ہیں نہ جھکے ہیں, ہم نہ تمہارے سے کوئی بات کریں گے. میں بھی اپنی بیٹی کی طرف سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ میں ان کی جنگ قانون کے ساتھ, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے عدالتوں میں لڑوں گا. کسی آدمی سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا, کسی آدمی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. جو مرضی وہ میرے پاس آفریں لے کے آئیں, جب تک میری بیٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پاشا صاحب آج رہائی ہو جائے گی ممکن سنم جاوید؟ جی کوشش تو ہے کہ آج وہ روک کر وہاں پہ پہنچ گئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کورٹ کے اندر بفور دی آنریبل کورٹ کہ وہ روک کر یہاں سے ہم نے بھیج دی تھی. چونکہ یہ پرانا جو ڈاک سسٹم ہے اس کی بنا کے اوپر یہ ڈیلے ہوئے, ورنہ آج تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. اور ہمارے نالج میں بھی آ جائے گی یہ پرانے طریقے یہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی جا سکتی تھی, ٹی سی ایس کے ذریعے بھی جا سکتی اور دیگر میتھڈ بھی یوز کیے جا سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جان بوجھ کے اس مینول طریقے کو اڈاپٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ جتنا عرصہ اس کو اندر رکھ سکے اور اذیت دے سکے, اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. رجسٹرڈ ڈاک بھی دوسرے دن مل جاتی ہے. یہ کون سا ڈاکخانہ ہے جو سرگودا کی ڈاک آپ ڈیلی بیسس پہ جاتی ہے. میکسیمم اگر ہم یہ کنسیڈر کر لیں تو 3 تاریخ کی صبح 9 بجے وہ ڈاک جیل کو مل گئی ہوگی. 3 تاریخ کو ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے ہیں اور 3 تاریخ کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کو. آنے والے دنوں میں سر کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار آنے والے دنوں کی تبدیلی کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں جس برے طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے میٹرک پاس اور انٹر پاس انٹیلیجنٹ ترین لوگوں نے, جب تک ان سے اس ملک کو نجات نہیں ملے گی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک نہ وہ سائنسدان, وہ اگر ہیں وہ سائنسدان بھی وہ ہیں, ہمارے معاشیات بھی وہ ہیں, فورن ریلیشن کے بھی ماسٹر وہی ہیں, باقی جو 24 کروڑ عوام ہیں وہ 7-8 کو نکال کے وہ سارے احمق ہیں. میڈم آپ نے ملاقاتیں کی ہیں سنم جاوید سے, جی تو آج ہونے جا رہی ہے رہائی انشاءاللہ. جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ نہیں کمپلائنس کرتے تو آپ میرے پاس واپس آئیں. ٹھیک ہے. سنم جاوید نے کیا پیغام دیا آپ کو ملاقات؟ بات سنیں جی, ابھی تو جب سے وہ سرگودا گئی ہے تب سے جب لاہور آتی ہے تو میری ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ یہ پیرنٹس بھی کل کوئی 8-10 گھنٹے اس کی والدہ بیٹھی ہیں تو اس کے بعد پھر ملنے دی ہے, تو ہر دفعہ ملے بغیر ہی آتے رہے ہیں. تو وہاں پہ پچھلے 5 دن سے لگاتار میری جو مسز ہیں اور میرا بیٹا جو ہے اور میرا داماد جو ہے وہ سرگودا میں بیٹھا ہوا ہے, اسے ملنے ہی نہیں دے رہے. وہ ایون کل جب اس کو بخشی خانے میں لے کے آئے ہیں تو اس 4 گھنٹے ان لوگوں کو بخشی خانے میں بیٹھا رہا اور کسی آدمی کو ادھر بابر رحمان صاحب اور عمر ایوب بھی گئے تھے, ان کو بھی نہیں ملنے دیا. پھر میری مسز نے جج صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جی میں 8 دن سے آ کے اپنی بیٹی سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں, یہ مجھے ملنے نہیں دے رہے, کائنڈلی میری بیٹی یہاں آئی ہوئی ہے تو اس سے ملنے دیں. میں ان جج صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں, انہوں نے اجازت دی. بہت حوصلہ ہے جی, میں آپ کو بہت ہمت ہے, کافی سر حوصلہ ہے, بہت ہمت ہے. جاوید آپ بھائی کو لگتا ہے کہ آج رہائی ہو جائے گی؟ اللہ کرے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اللہ کرے. فون پر بات ہوئی؟ ابھی نہیں, بخشی خانے سے نہیں میرے ساتھ نہیں بات ہوئی, ابھی اس کا شوہر کیونکہ میں پچھلے 5-6 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں مصروف ہوں, اس لیے میں نہیں جا سکا. تو میں نے اپنے بیٹے کو, مسز کو اور اس کے خاوند کو بھیجا ہوا ہے. تھینک یو. انشاءاللہ جی, تھینک یو سو مچ.